بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں 5 تاخراتیں ہوتے ہیں، جس میں جاگنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں سے بس آج آخری رات ہے، ابھی کچھ گھڑیاں ہی باقی ہے، اب اس کے بعد کیا ہے وہ وقت ہو جاتا ہے۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی فجر کا جو آخری ٹائم ہے وہاں تک جو ہے یہ رات کی فضیلت رہتی ہے۔ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہی جاگنے کا وقت ہی ہے، کیونکہ ابھی ٹائم ہے طلوع فجر ہونے کے لیے۔ تو اس لیے کیا ہے اکثر جگہ ماشاءاللہ پورے 5 راتیں جاگنے کے اہتمام کرتے ہیں۔ بھائی جاگنا بولے تو نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، بس یا تو نفل نمازیں پڑھے، یا تو پھر ذکر کرے، یا تو پھر قرآن کی تلاوت کرے، اگر تھک گئے تو دعا کر کے سو جائے۔ جس ہم ستامی کرتے ہیں ویسا ہر تاخرات کو کرنا ہے، جس ہم لوگ ستامی کو جاگتے ہیں ویسا ہر تاخرات کو جاگنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ 5 راتوں میں سے کوسا بھی ہو ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، لہذا ہمیں بہت بڑی خیر سے مالا مال اللہ فرمائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا بڑی دولت سے محروم رہ گیا۔ جو شخص اس رات میں جاگا نہیں، بس جو ہے مسجد کو آنے سر کا اور کیا بھی کرنے سر کا سو گیا، گویا کہ اس رات سے محروم ہو گیا، تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ دن سال بھر کے بعد آتے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو راتیں ہیں یہ دن آئے پھر سال تک ویٹ کرنا پڑتا ہے، 11 مہینے کے بعد پھر اس کے بعد رمضان مہینہ آتا ہے، تو اس کے قدر کرنا ہے، کیونکہ یہ بار بار آنے کا نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ گئے سال میں کچھ لوگ ہے، اب اس سال میں کچھ لوگ نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ ہے اب اس میں سے آئندہ سال تک کون رہتے کہ کون جاتے کہ بس اللہ کو معلوم ہے۔ جو ہٹے کٹے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، جو بڑے بوڑھے وہ بھی چلے جاتے ہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ یوں تو ہر رات میں من وجہ فضیلت ہے، اس لیے کہتا ہوں اگر کسی سے فوت ہو جائے تو اور ہی کسی رات میں کچھ کر لے گا، وہ ویسے تو نہ ہوگی مگر کام بن جاوے گا۔ فرماتے ہیں ایسا تو یہ 5 راتیں 10 راتیں جاگنے کی ہے، اگر کسی وجہ سے ہوا نہیں ہے تو باقی راتوں میں جاگنے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ جاگنے کی کوشش کرے، دعا کرے، اللہ کو منا لے۔ کیونکہ فرماتے ہیں شب قدر کی نشانی کو تم کیا دریافت کرتے ہو؟ اگر قدر کرو تو ہر رات شب قدر ہے۔ اگر ہم قدر کریں گے، سمجھیں گے، تو ہماری ہر رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، عشاء پڑھ لے کو جا کو پھر خود سو جاتے، بعد میں 12 بجے 1 بجے اٹھ جاتے اور مصلی بچھا کے گھنٹے 2 گھنٹے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی عشاء کے بعد رکعت بنتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ گھر میں عورتیں بھی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بھی جو ہے گھر پہ نمازہ پڑھتے تھا، عشاء کے بعد شروع کر نفل نمازہ کہ 2 رکعت میں پورا وقت ہو جاتا تھا، اذان ہو جاتی تھی، اور کہتی تھی یا اللہ تو نے رات کتنا چھوٹی بنایا، حالانکہ پوری رات نماز میں تھے، کیا بولتے ہیں رات کتنی چھوٹی بنایا۔ ایسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ہر رات کو غنیمت کے ساتھ اس کے قدر کرتے ہوئے جاگتے تھے۔ تو فرماتے جب آدمی قدر کرتا ہے تو ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔
جب آدمی قدر نہیں کرتا تو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہوتی، شب قدر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک کھیل ہوتا ہے، کیا ہے؟ کھیلنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو آدمی کھیلتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے اور جو ہے مست میں رہتا ہے تو اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوتا ہے۔ اب دیکھو عید ہے، عید کا مطلب یہ نہیں کہ بس تم گھومتے رہو، پھرتے رہو، گلیوں میں آواز کرتے رہو یا جو ہے سنیما دیکھتے رہو، انجوائے کرتے رہو، اس کا نام عید نہیں ہے۔ دیکھو عید میں کیا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہوتا ہے، 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں۔ پہلے میں 3، دوسرے میں 3 ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور عیدگاہ کو جاتے شم کو بھی تکبیر کہتے ہیں، آتے شم کو بھی تکبیر کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اسلام میں، دین میں خوشی کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کا نام بلند کرو۔ خوشی مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کا نام بلند کرو، یہ ہے اصل عید۔ نمازیں پڑھو، اس لیے کہ کوسا بھی نماز میں تکبیر نہیں ہے، 6 زائد تکبیر جنازے کے علاوہ۔ تو یہ کئی بولے تو عید میں جاتے شب آتے شب کو اب تمہیں خوشی ہوا، تم نے جو ہے پورا مہینے روزے رکھے، پورا مہینے تراویح پڑھے، پورا مہینے گناہوں سے بچتے رہے، سنتوں کے نفلوں کو ادا کرتے رہے، صدقہ خیرات دیتے رہے اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے۔ اب تمہیں انعام ملنے کا دن ہے، ماں کو انعام ملے گا، ہدیہ ملے گا، گفٹ ملے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو خوشی کا مطلب اسلام میں کیا؟ اللہ کا نام کو بلند کرنا ہے۔ یہ نہیں بس جو ہے گھومتے رہے، پھرتے رہے، موج مستی کرتے رہے کہ سنیما دیکھتے رہے، اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ یہ جو ہے من مانی، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کیا بھائی؟ غیروں کا طریقہ ہے کہ گروپا بنا کے جو ہے صرف فلم دیکھنے جانا، یہ سب کیا ہے؟ غیروں کا طریقہ، ہندوؤں کا، بھیڑوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ جو ہے کہ ان کا اپنا جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے لہو و لعب میں گزارتے ہیں۔ اسلام میں وہی ذات نہیں ہے۔ اگر خوشی کا دن ہے تو اللہ کا نام بلند کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کے نام پہ فطرہ دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہی فرماتا اگر آدمی قدر نہیں کرتا ہے تو شب قدر بھی بیکار ہو جاتی ہے، قدر والی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب آدمی قدر کرتا ہے تو ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں پھر بھی خصوصیت ہی ہے، اور اوپر جو ذکر کیا گیا ہے اس میں تجلی حق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوتی ہے، جو نور ہوتی ہے، وہ اس رات میں ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ جو نیک انسان ہوتے ہیں، جو پاک انسان ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو شب قدر کا پتہ چل جاتا ہے، شب قدر معلوم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی 2 احتمال ہے، یا تو اس شب کی فضیلت کے سبب اس میں تجلی ہوتی ہو، یا خود تجلی کے سبب اس کی فضیلت ہوتی ہو۔ کیا بولتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کی تجلی ہوتی ہے، شاید اس کے واسطے یہ رات سب سے افضل رات ہو گئی ہو۔ وہ تجلی اللہ تعالیٰ جو نور ہے، جو تجلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کری، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بعد اللہ پاک اپنا ذرا تجلی جو ہے پہاڑ پر ڈال دی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ تو وہ خاص تجلی اس رات میں نازل ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی کی وجہ سے تو یہ رات 1000 مہینوں زیادہ ہوئی ہے، یا پھر جو ہے وہ تجلی کی وجہ سے، خود تجلی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ایک تو اس میں تجلی ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت بڑھ گئی، یا پھر خود تجلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو نور ہے، جو تجلی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ رات سب سے بڑی رات ہو گئی۔ اس لیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے احتمال ثانی اقرب معلوم ہوتا ہے، یعنی خود تجلی کے سبب اس کی فضیلت ہوتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تجلی کا نازل ہونا اس رات میں، اس لیے 1000 مہینوں زیادہ افضل بتایا گیا ہے۔
وہ شب قدر ہے، اہل خلوت کہتے ہیں آج کی رات ہے، یا رب اس میں یہ فضیلت کس کو کب کی وجہ سے آئی ہے؟ یعنی یہ فضیلت شب قدر میں کس کو کب کی وجہ سے آئی ہے؟ یعنی یہ فضیلت شب قدر میں کس کوکب یعنی کس ستارے کی وجہ سے آئی ہے؟ کوکب سے مراد تجلی ہے، کوکب کا تو ستارہ، یہ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجلی ہے۔ حضرت حق جل علی شانہ مع ظہور، بہرحال یہ وقت عزیز ہے، پیاری ہے، بڑے فیوز و انوار و برکات کا ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے اعتکاف کرو۔ کیا بھی اس لیے فرماتے ہیں جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے بھی نیک انسان ہیں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، آخر میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، 1-2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ جو مرد مانے کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے، اس لیے خانقاہیں ہوتے ہیں، اس کا سے شیخوں کی آمد رفت ہوتی ہے، جو شیخ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی نیک انسان ہیں، جتنے متقی پرہیزگار ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، رمضان آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ 10 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی ہو، لہٰذا اس تجلی کو پانے کے لیے، اس تجلی میں ہمیں غوطہ لگانے کے لیے اکثر اللہ والے اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا سمے بھی کیا کرنا ہے؟ اس مرتبہ ہوا نہیں ہے، کم از کم آئندہ مرتبہ بیٹھنے کی نیت کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ آگے فرماتے ہیں اگر نہ ہو سکے تو ان 5 راتوں میں جاگ ہی لو۔ ایسے تو 10 رات اعتکاف بیٹھنا ہے، اگر 10 راتیں میں سوا نہیں، کم از کم 5 راتیں تو بیٹھنا ہے اعتکاف میں، کم از کم رات۔ دن میں تو مسجد میں رہتے ہیں، تو رات میں بھی کیا ذرا مسجد میں رہنے کی کوشش کرنا، کم از کم 5 راتیں تو۔ اگر تمام راتوں میں نہ ہو سکے تو بعض میں جاگ لو، بعض میں جاگ لو، بعض کے بھی بعض حصہ میں جاگ لو، تب بھی کافی ہے۔ یعنی بعض کے بعض بولے تو پوری رات جاگنا نہیں، بلکہ کچھ گھنٹے جاگ لیں تب بھی ہو جاتا ہے، 1 بجے تک، 2 بجے تک، یا پھر 12 بجے تک جاگ لیے تب بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پوری رات جاگنے کی 10 راتیں، نہیں ہوا تو کم از کم 5 راتیں، اگر نہیں ہوا تو وہ 5 راتوں کے بعض حصوں میں جاگو، یعنی 12-1 بجے تک جاگو۔ یہ اپنے آپ کو بنانے کی یہ محنت ہے، جاگنا اور کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی بنتا ہے، اپنے کو بنانے کی محنت ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعتکاف کا وقت 20ویں تاریخ عصر کے بعد سے ہے، 20ویں تاریخ 30 کے چاند کے حساب سے منگل کو ہوگی۔ بہرحال یہ اپنے زمانے بات بتا رہے ہیں، تو 20ویں رات یعنی مغرب سے لے کر چاند دکھنے تک، مغرب تک بیٹھنا ہے۔ اس طریقے سے وہ 10 دن 10 راتیں بیٹھے گا تو انشاءاللہ بڑی فضیلت کو حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو انشاءاللہ آئندہ سال تو 10 دن بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی شام میں افطاری کی دعوت ہے۔